کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور میں سید صاحب سے بہت متاثر ہوا. بہت رشی علاقہ تھا، اور جب حضرت تقریر کے لیے بیٹھے تو بڑے بڑے سیٹ، ایسے ایسے سیٹ تھے کہ جن کا چہرہ بتا رہا تھا کہ 500 سے نیچے کے نوٹ وہ نہ نکالتے. اور بہت سے لوگ جب تقریر امین میاں نے شروع کیا تو بہت سے لوگ اٹھنا چاہے، اور کچھ لوگوں کو نوٹیں دکھائی پڑی کہ 500 کے نوٹ نکالے لوگ اور لا کے ڈالنا چاہے ان کے قدم میں. واقعی عالم اسے کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھیے، کوئی اٹھ کے میرے پاس نہیں آئے گا. 2 جیب ہو تو ایک جیب خالی رکھ لیے گا اور ایک جیب میں سب پیسہ رکھ لیجئے، اور ایک جیب میرے لیے خالی رکھیے. جب میری کوئی بات اچھی لگے، کوئی نکتہ پسند آئے اور آپ اٹھنا چاہیں کہ نذرانہ مجھ کو دیں، تو آپ جو خالی جیب میری والی ہے اسی میں آپ پیسہ رکھتے جائیے گا، اسی میں پیسہ بولیے رکھتے جائیے گا. اور جب میری تقریر ختم ہو جائے گی تو آپ لوگ سیدھے گھر چلے جائیے گا. پیسہ لا کے مجھ کو نہ دیجیے گا، بلکہ صبح فجر کی نماز پڑھنے اپنی اپنی مسجد میں جائیے گا، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے اپنے اماموں سے جب مصافحہ ملائیے گا تو کہہ دیجیے گا کہ سید امیر القادری صاحب نے آپ کو یہ تحفہ نذرانہ پیش کیا. اس طرح کے آج جذباتی خطبہ کی ضرورت ہے، جو ان بیچاروں کے لیے بھی کچھ انتظام کر لے، ورنہ تو پیٹ ہم لوگوں کو بہت بڑا ہے، حل میں مزید سب ہم ہی کو مل جائے. بتائیے 7,000 6,000 5,000 محنت کرتے ہیں بیچارے، اور جلسے کا بھی اہتمام یہی سب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پر یہ بیچارے کیا پاتے ہیں؟ تو اس لیے جیسے ہم لوگوں کو آپ دیتے ہیں نا، شاعروں کو دیتے ہیں، ویسے ان سے بھی کبھی کبھی یار مسابقہ ملا لیا کرو. ان کو بھی معلوم، ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کے بھی تو بال بچے ہیں. بتائیے کہ اس دور میں 7,000 میں سوچیے آپ کہ مہینہ بھر بیچارے، ایک امام 24 گھنٹے کا پابند بیچارہ ہوتا ہے. ریلوے میں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، مگر 12 گھنٹے کے بعد فرصت پا جاتا ہے. بعض محکمے میں 10 گھنٹے کی، بعض میں 8 گھنٹے کی، بعض میں 6 گھنٹے کی. ایجوکیشن میں 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ. پروفیسرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ہفتے میں 3 پیریڈ لیتے ہیں، اور 2 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے ان کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بیچارے 24 گھنٹہ. ارے بتائیے فجر پڑھا لیا تو زور پڑھانا، کہیں جا نہیں سکتے، جائیں تو اتنی دور جائیں کہ زور کا ٹائم آ جائیں. زور پڑھائیں تو عصر کے لیے کہیں جا نہیں سکتے ہیں، عصر پڑھائیں تو مغرب کے لیے نہیں جا سکتے، مغرب پڑھائیں تو عشاء کے لیے. یہ پوزیشن ہوتی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ لوگ اگر یہ امام نہ ہوتے تو بعض تو ایسے ایسے گاؤں ہیں، اتنے بڑے متفنی گاؤں ہیں کہ باہر سے کوئی آئے امامت کرنے کے لیے تو بلا جھجک اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اور اپنے گاؤں میں کوئی فرد اگر نماز پڑھانے کے لائق، ہاں ہم نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. کیا ہے یہ سب؟ نفسانیت ہے. وہی عیب اپنے اندر ہے، اور اس سے کم عیب اس آدمی کے پاس ہے جس کے اندر بہرکیف ان میں مجموعی طور پر وہ اہلیت رکھتا ہے امامت کی، مگر پھر بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے گاؤں کے کسی فرد کے پیچھے، پورا کوئی علاقہ بتا دیجیے، گاؤں میں بتا دیجیے کوئی تیار ہوتا ہو؟ کیا ہے؟ باہر سے امام منگاتے ہیں آپ. تو یہ بیچارے آتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. بتائیے کون کلام پڑھاتے ہیں؟ اللہ کا کلام. ابھی میں ترجمہ کروں گا تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا.
وہ کلام پڑھاتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن کو معمولی سمجھتے ہو؟ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پہ نازل کرتے، وہ پہاڑ خواہ چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا، ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا، کیا ہوتا؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو اس پہاڑ پہ، ہمالیہ پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے، کیا ہوتا کہ ہمالیہ پہاڑ بھی خشیت الہی سے، خوف خدا سے لرزہ برندام ہو کر چور چور ہو جاتا. اس قرآن کو یہ بچے پڑھاتے ہیں، یہ مولانا لوگ بیچارے اس قرآن کو پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. جس جیسا کلام تورات اور انجیل اور زبور بھی نہیں. اللہ. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال، اتنے بڑے فلاسفر گزرے ہیں. نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نام؟ اللہ. اعلی حضرت فاضل بریلوی اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال ایک ہی ذہنیت کے ہیں. نبی کے لیے جو عشق اور محبت اعلی حضرت کے یہاں پایا جاتا ہے، وہی عشق و محبت بولیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے یہاں پایا جاتا ہے. شاعر مشرق جانتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک شعر ہے فارسی میں شاعر مشرق کا کہ فرماتے ہیں تور از موج غبار خاناش، تور از موج غبار خاناش، کعبہ را بیت الحرم کاشاناست. نہیں، وہ تور جس کی خدا نے قرآن میں قسم یاد فرمائی ہے، وہ تور جس کے لیے قرآن میں رہتا ہے والتین والزیتون والطور سینینا، وہ تور جس کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرماتا ہے. اقبال کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے گھر میں جھاڑو لگا دیا جائے تو جو بہارن ہوتا ہے وہ تور کے مقام پر فائز ہے. سمجھ بات آ رہی نہیں ہے؟ سمجھ میں آتا ہی؟ جو بہارن ہے مصطفیٰ کے گھر کا، مصطفیٰ کے گھر کا جو بولیے بہارن نکلے گا، بہارنے کے بعد جو بہارن نکلے گا، وہ مقام جو تور کو حاصل ہے وہ مصطفیٰ کے گھر کے جھاڑو لگائے ہوئے بہارن کو حاصل. یہ ہے مقام مصطفیٰ. پھر فرماتے ہیں کعبہ را بیت الحرم کاشانہ است، اور کعبے کا بھی ایک کعبہ ہونا چاہیے. تو کعبے کا کعبہ مصطفیٰ جان رحمت کا گھر ہے. کعبے کا کعبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. تو شاعر مشرق، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بھی بدعقیدہ اعلی حضرت کے کسی شعر پر طنز کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو میں اسی کی مماثلت سے اسی مفہوم میں شاعر مشرق کا شعر رکھ دیتا ہوں، اس کی حالت خراب جاتی. دیکھو تم اعلی حضرت پہ تو اعتراض کر رہے ہو، اسی مفہوم میں تو بولیے شاعر مشرق نے بھی یہی شعر کہا ہے. اللہ اکبر. اور اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ حضرات، تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کی میں اہمیت دکھانا چاہتا ہوں. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کیمبرج آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے گئے. جب وہاں سے پلٹے ہیں، بہت بڑے فلاسفر ہو کر آئے. انگریزوں کو بہت امید وابستہ تھی اقبال جب لوٹے گا برطانیہ سے، آکسفورڈ سے، کیمبرج یونیورسٹی سے جب لوٹے گا اقبال، تو اقبال اسلامی نہیں ہوگا بلکہ فرنگی بن کے لوٹے گا. مگر اقبال نے جب اسلامیات پر نظمیں کہیں اور اسلام کی نشاط ثانیہ کی بات کیا اور اصلاح کے اللہ کی توحید کے جناب والا نغمے گائے اور حضور کی نعت کہا، اقبال کے اس فلسفے میں جو ہے اسلام کا رنگ نمایاں رہا. تو فرنگیوں نے کہا ارے اقبال
تم کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے لوٹے مگر تمہارے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا. تو کہتے ہیں جانتے کیا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیا مطلب؟ یعنی مدینے کی خاک اور نجف اشرف مولائے کائنات کی مزار مقدس کی خاک کا سرما لگا کر اقبال گیا تھا. اس لیے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں مگر وہاں کی تہذیب اور تمدن کا کوئی اثر اقبال پہ نہیں ہوا. برٹش حکومت تھی. اقبال کو انگریزوں نے کہا کہ آپ کو سر کا خطاب دیا جائے گا. سر کا خطاب. اقبال نے کہا کہ مجھے قبول نہیں ہے. کہا رے دنیا کے لوگ مانگتے ہیں تب خطاب دیا جاتا ہے اور آپ کو ہم خوش ہو کے خطاب دے رہے ہیں اور آپ نہیں قبول کر رہے ہیں. اقبال نے کہا کہ ہم نہیں قبول کریں گے. کہا کیوں نہیں؟ کہا میرے استاذ موجود ہوں اور میں خطاب قبول کر لوں. بہت غور سے سنیے، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی عظمت بھی دکھانا چاہتا ہوں. کہا میرے استاذ موجود اور میں اپنے استاذ کی موجودگی میں خطاب قبول کر لوں. تو کہا پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا پہلے میرے استاذ کو خطاب دیا جائے تب اقبال قبول کرے گا. تو کہا بھائی آپ کے تو بے شمار استاذ ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے. تو کتنے یہاں سے لے کر لندن تک، آپ کے برطانیہ تک کے بے شمار آپ کے اساتذہ، کس کو خطاب دیا جائے گا؟ اقبال نے خم ٹونک کے کہا تھا میرا سب سے بڑا استاذ وہ ہے جس نے مجھ کو قرآن پڑھایا ہے. کیا پڑھایا ہے بولیے؟ قرآن پڑھایا. یہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو معمولی نہ سمجھو. اقبال جیسا فلاسفر کہتا ہے سب سے بڑا میرا استاذ کون ہے؟ بولیے بولیے. جس نے مجھ کو بولیے قرآن. سب سے بڑا میرا استاذ وہ. اور جب تک اس استاذ کو خطاب نہیں ملے گا تب تک اقبال اس سر کے خطاب کو قبول نہیں کرے گا. تو کہا بھائی کسی کو بھی حکومت جب خطاب دیتی ہے، ایوارڈ دیتی ہے تو کسی کارنامے پہ دیتی ہے نا. بولو کسی کارنامے پہ دیتی ہے. تو آپ کے استاد کوئی کارنامہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو قرآن شریف پڑھاتے تھے، قرآن شریف پڑھاتے تھے. تو ان کا کیا خطاب؟ کوئی کارنامہ ہونا چاہیے. کہا وہ کون صاحب ہے؟ کہا میر حسن صاحب ہیں، سید میر حسن صاحب ہیں. کہا رہے ان کا کوئی خطاب، کوئی قابل کارنامہ تو ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر انہیں خطاب دیا جائے. تو کہتے ہیں اقبال ہی تو ان کا کارنامہ ہے. اقبال تو ان کا کارنامہ ہے. اللہ اکبر. اگر انہوں نے میری تعلیم اور تربیت اس طرح سے نہ کی ہوتی تو آج اقبال ایوارڈ کے لائق. اس لیے حضرات علماء کی قدر کرو. جو آپ کے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں اپنے ائمہ کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، بہت خوشحال رہو گے. جیسے آپ شورا کو دیتے ہو، علماء کو دیتے ہو نظرانہ، اسے ان کو بھی نظرانہ دیا کرو. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و